بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم سورۃ الحجر کا ذکر کریں گے۔ اس سورت میں مخلص بندوں کی حفاظت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صورت کا مرکزی محور حفاظت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی توحید اور محبت کے ذریعے قلبی اطمینان حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی، اس کے دین اور اس کے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے مختلف حصوں میں اپنی صفت حفاظت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ایسے ہی آسمان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایسے ہی زمینی توازن کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ زمین پر پہاڑ جمائیں اور ہر چیز کو ایک خاص وزن اور توازن کے ساتھ اگایا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر چیز ایک طے شدہ توازن کے ساتھ اگائی ہے۔ پھر اس صورت میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مخلصین جو اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ شیطان کا زور اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلتا، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سُلطان، بے شک اللہ فرماتے ہیں بے شک میرے مخلص جو بندے ہیں نا، ان پر شیطان کو کہا کہ تیرا زور ان کے اوپر نہیں چلتا۔ ایسے ہی داعی حق کی کفایت بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو حق کا پرچم بلند کرتا ہے اللہ اسے مذاق اڑانے والوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 میں 95 میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ ایسے ہی عبرت کا پہلو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرتا ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس صورت میں جہاں قوم لوط کا ذکر ہے جن کے اوپر پتھر برسائے گئے، یعنی حجر پتھر برسائے گئے، ان کا بھی ذکر ہے، اور اصحاب الحجر یعنی قوم ثمود اور اصحاب الایکہ کی مثال بھی اس صورت کے اندر دی گئی ہے کہ ان کے مادی وسائل انہیں نہ بچا سکے، یعنی حفاظت وہ ہے جو اللہ رب العزت کرتا ہے۔ باقی آپ دنیا میں جتنی اپنی حفاظت کرنا چاہیں، اگر وہ نقصان دینا چاہے اور اپنا عذاب دینا چاہے تو اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس صورت میں پہاڑی قلعوں کا بھی ذکر ہے کہ قوم ثمود پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی کہ وہ محفوظ رہیں گے اللہ کے عذاب سے، مگر اللہ کے عذاب صیحہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 اور 83 میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ پہاڑوں کو تراش کر امن والے گھر بناتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یعنی امن حاصل کرتے تھے وہ پہاڑوں میں گھر بنا کر کے، بڑے مضبوط گھر ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے آ لیا، تو یہ مادی چیزیں ان کے کام نہیں آئیں۔ اور اس صورت کی جو حکمت تسمیہ ہے وہ اصل میں اصحاب الحجر ہی ہیں۔ انہیں اصحاب الحجر اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس قوم نے اپنے دنیاوی حفاظت کو تو حجر یعنی محفوظ مضبوط کر لیا پتھر کی طرح، مگر اپنی روح کی حیات یعنی دین کی حفاظت نہ کی،
جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ایسے ہی اس صورت میں استقامت اور حفاظت دین کے 7 عملی طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صورت کے آخر میں اگر آپ مطالعہ کریں تو داعی حق کو اپنی دعوت اور ایمانی کیفیت کی حفاظت کے لیے یہ ہدایات ذکر کی گئی ہیں، جیسے مخالفین سے الجھنے کی بجائے خوبصورت انداز اور درگزر سے کام لینا چاہیے، آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ ایسے ہی سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ تمہاری وابستگی ہونی چاہیے، 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم کی تلاوت کو حرز جا بنائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ ایسے ہی جو تیسری چیز ذکر کی وہ دنیا میں زہد کو اختیار کرنے کا حکم دیا، آیت نمبر 88 میں 88 میں، کہ دنیا کی چکا چوند اور دوسروں کے مال و متاع پر نظر نہ رکھیں بلکہ دنیا سے زہد اور دوری اختیار کریں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے تواضع کا بھی حکم دیا کہ مومنین کے لیے اپنے بازو پست رکھیں، نرمی اختیار کریں مومنین سے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اپنے پہلو کو نرم رکھیں، جی ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، سختی نہ کریں۔ اور 5ویں جو ہدایت ذکر کی گئی وہ یہ کہ صدائے حق یہ بلند رہنی چاہیے، بغیر کسی خوف کے حق کو واشگاف بیان کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو آگے کھول کر بیان کریں۔ تو دین کو بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صدائے حق بلند کرنی چاہیے۔ ایسے ہی جو 6 قاعدہ یا 6 ہدایت ہے اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر کیا کہ تسبیح اور حمد یہ کرتے رہیں، دل کی تنگی کا علاج اللہ کی حمد اور سجدوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 98 میں 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایسے 7ویں جو چیز یا 7واں جو قاعدہ ذکر کیا گیا ہے وہ استمرار عبادت کا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک بندگی جاری ساری قائم دائم رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 99 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ، اور عبادت کیجیے ربک اپنے رب کی حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے، یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے، موت تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ تو اس صورت کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ کہ سورۃ الحجر کا پیغام بالکل واضح ہے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہر جہت سے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ کائنات کا توازن توحید پر قائم ہے اور مومن کا توازن ترغیب و ترہیب، امید اور خوف کے درمیان بندگی میں پوشیدہ ہے، اس لیے بندگی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے فیض یاب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔